نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جب ایک تیسرا شخص دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ تیسرا شخص اندھا اور بہرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندھا و بہرا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ دو لڑنے والے شخصیات کی وجہ سے ناواقف ہوتا ہے۔ اسے یہ ظاہری پہلو نظر آتا ہے کہ وہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں کچھ بات پر اختلاف رکھتے ہیں، تو جو تیسرا بندہ ہوتا ہے ان کے درمیان وہ اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے۔ تو اندھے اور گونگے اور بہرے کی جو ہے گواہی نہیں ہوتی، وہ گواہ نہیں بن سکتا، ان کی گواہی کو جو ہے عدالت بھی قبول نہیں کرتا۔ تو آج کے بیان کا موضوع یہی ہے کہ اگر کوئی بزرگ، اگر کوئی علمی شخصیات، اگر آپس میں کوئی علمی مسائل پر، کسی دینی مسائل پر اگر گفتگو کرتے ہیں اور اختلاف رکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی بزرگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں کسی مسئلے پر، تو وہ ایک علمی اختلاف ہے، ان کا علمی اختلاف کی کچھ وجہ ہے اور ان کی اپنی تحقیق و تصدیق۔ ان دونوں کے درمیان معاملہ جو ہے، معاملے کے اندر انتشار پیدا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ تیسرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تیسرا شخص نیوٹرل نہیں ہوتا، وہ بائزڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یا تو اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا۔ اگر وہ دونوں طرف نہیں ہے تو دیکھنا انتشار کا باعث نہیں بنتا۔ انتشار کا باعث تبھی بنے گا جب یا تو تیسرا بندہ اس طرف کا ہوگا یا اس طرف کا ہوگا۔ یا آپ اپنی زندگی میں بھی جو ہے تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو علمی اختلاف دو بزرگان دین، دو علمی شخصیات، دو جو ہے اپنے وقت کے عالم اگر رکھتے ہیں، تو تیسرے پرسن کو چاہیے کہ ان کے اختلاف کو پہلے جانے، پہچانے، ان کی تحقیق کرے، ان کی تصدیق کرے، اس کے بعد جو ہے عوام الناس کے اندر کلام کرے۔ یہ جو ہے اصول ہے، یہ اصول جو ہے دنیا کا اصول بھی ہے، اور یہی اصول جو ہے ہماری زندگی کے اندر بھی جو ہے، ہمارے اندر بھی جو ہے شانتی لے کر آ سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جب آپ انتشار پیدا کر رہے ہو تو سب سے پہلا انتشار جو ہے آپ کے وجود میں، یعنی ہلچل آپ کے وجود میں پیدا ہوگی سب سے پہلے، بعد میں جو ہے دنیا میں پیدا ہوگی، اس کے اثرات دنیا میں بعد میں پڑیں گے، پہلے آپ کی زندگی میں رونما ہوں گے۔ تو اسی لیے تیسرے پرسن کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کے اندر تحقیق کرے اور تصدیق کرے۔ کوئی بزرگوں میں اختلاف ہونے کے معنی کو پہلے سمجھے، جانے کہ انہوں نے اپنی تحقیق سے کچھ کہا، انہوں نے اپنی تحقیق سے کچھ کہا۔ جیسے ہم نے سائنس کے اندر بھی جو ہے کئی ایسے مسئلے مسائل ہمیشہ سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ اگر دو سائنسداں آپس میں کنٹراڈکشن رکھتے ہیں، جس کو ہم اختلاف کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سائنسداں جو ہے اپنی لیبورٹری کے اندر ٹیسٹ کرنے کے بعد کچھ ریزلٹ لے کر آئے گا سامنے، اور وہ اس نظریے سے اس بات کو دیکھ رہا ہوگا، اور دوسرا جو سائنٹسٹ ہے اسی کو نظریے کو دوسرے نظریے سے دیکھ رہا ہوگا، اسی پہلو کو دوسرے نظریے سے دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ ہر ایک کا دائرہ زاویہ الگ ہے دیکھنے کا، ہر ایک کی سمجھ الگ ہے، ہر ایک کا نظریہ الگ ہے۔ اسی لیے اختلاف پیدا ہونے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے خیالات کا نہ ملنا۔ تو یہ تو ہو گیا کہ دو بزرگوں کا اختلاف۔ اب آئیے امت کے اندر اتنے فرقے کیوں بنے؟ تو امت کے اندر اتنے فرقے بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی کا خیال کسی سے نہیں ملے گا، یہی قدرت کاملہ ہے، یہی اس کی جو ہے ایکتائی ہے، یہ اس کی جو ہے وحدانیت کا جو ہے ثبوت ہے کہ کسی کا خیال کسی سے نہیں ملے گا، کسی کی سوچ کسی سے نہیں ملے گی، یعنی ہر ایک جو ہے اپنے اندر جو ہے انقلاب لے کر پیدا ہوتا ہے، نئی سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے دور ترقی کرتا ہے۔ دور ترقی کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے اندر انقلاب لے کر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے اندر نئے نئے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ اسی لیے آج جو ہے دنیا ترقی کر رہی ہے، اسی لیے آج جو ہے وقت ٹھہرا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وقت جو ہے گھڑی کے کانٹے کو سمجھا، جبکہ وقت یہ نہیں، وقت تو انسان جو ہے بدلتا ہے، انسان جو ہے وقت کو بدلتا ہے، وقت انسان کو نہیں بدلتا۔ اگر کوئی انسان محتاج ہے وقت کا تو وہ اس کو بدل دے گی، لیکن جو مختار ہے، جو اس کے اوپر نکل چکا ہے، تو پھر وہ تو وقت بدلتے ہیں، پھر وہ وقت کو پلٹتے ہیں اور وہ وقت کو بدلتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ جو فرقے ہیں تو یہ آپسی اختلاف نہیں، بلکہ یہ جو تیسرا بندہ ہے جو میں نے بیان کی شروعات میں بتایا، جو تیسرا، تو یہ جو اس بندے سے ذرا ہمیں ہوشیار رہنا ہوتا ہے زندگی کے اندر،
اگر آپ کے علاقے میں دو پڑوسی جھگڑ رہے ہیں تو جو تیسرا ہوگا وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ہمیں اس تیسرے سے جو ہے ہوشیار ہونا ہوتا ہے. ہمیشہ یہ انتشار پیدا کرنے والا وہ تیسرا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ دو تو اپنے مسئلے سلجھا دیتے ہیں, لیکن وہ تیسرا دوسرے کو آگ لگاتا ہے, کسی کے خلاف اور کسی کے خلاف. تو اسی سے ہمیں جو ہے بچنا ہے. اور عام زبان کے اندر ہم جو یہ کہتے ہیں, ہم یہ جو ہے ایک بہت سبق آمیز پہلو جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا وہ یہ ہے کہ کچے کان کی نہ بنو. چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی معاملات ہو, ہمیں کچے کان کا نہیں بننا ہے. ہمیں تحقیق کرنا ہے اور تصدیق کرنا ہے. اور ہمارے سلسلے کی خاص تعلیمات یہی ہے. اور تصوف کی بنیاد کیا ہے کہ تحقیق کرنا اور تصدیق کرنا. بنا تحقیق اور تصدیق کے کوئی معاملے پہ گفتگو نہ کرنا, کوئی معاملے پر گفتگو نہ چھیڑنا کسی تیسرے کے سامنے, چوتھے کے سامنے. اگر آپ چھیڑ رہے ہیں تو آپ سزا کے حقدار ہیں. اسی لیے ہر ایک کی سمجھ الگ ہے, کسی کی سمجھ کسی سے نہیں ملتی, کسی کا خیال کسی سے نہیں ملتا. جب کسی کا کسی سے خیال ملتا ہے تو وہ آپس میں دوست کہلاتے ہیں, وہ ہم خیال کہلاتے ہیں. وہ کبھی آپس میں لڑتے نہیں, انتشار پیدا نہیں کرتے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ہر ایک کا خیال ہر ایک سے ملے. اور یہی وجہ آج بنی ہے اسلام کے اندر انتشار کی, یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی یہی وجہ بنی ہے. تو ہمیں جو ہوشیار ہونا ہے تو وہ تیسرے پرسن سے ہونا ہے. اختلاف تو ہر دور میں ہوا ہے اور ہوتا رہے گا, اور یہ اختلاف ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے, اس میں ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہے, اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے دروازے پوشیدہ ہے. کیونکہ ہمیشہ اختلاف ہوگا, اور اختلاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے جو ہے کسی کے موقف کے اوپر جو ہے بات کرنے کا نام اختلاف ہے. کہ بھائی یہ جو بات ہے آپ کی یہ کیا ہے, پہلے آپ بتائیے ہم نے کہ آپ نے کس خیال سے اس بات کو کہا, کس مقام سے اس بات کو کہا. تو ان کے خیال کو جاننا ہمارے لیے اشد ضروری ہے. تو پہلے ان کے خیال کو جانو, ان کی بات کو سمجھو, ہر پہلو سے جاننے کی کوشش کرو, پھر اس کے بعد جو ہے اپنا فیصلہ سناؤ. اور انتشار پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تیسرا جو پرسن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ججمنٹل ملے گا آپ کو. آپ زندگی میں اٹھا کر دیکھنا, وہ ہمیشہ ججمنٹل ملے گا. اور یہ اتنی جلدی رائے قائم کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اجازت دیتا ہے رائے قائم کرنے کی, وہ ہے تحقیق اور تصدیق کے بعد. ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں کہ جب ہم عید الفطر کا روزہ رکھتے ہیں تو جب چاند رات ہوتی ہے تو اسلام کے اندر, دین کے اندر, شریعت محمدی کے اندر ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ ہم چاند کی شہادت لیتے ہیں, بنا شہادت کے ہم جو اعلان نہیں کرتے. اسی طرح سے عید کے چاند رات کے دن بھی ہم چاند کی شہادت لیتے ہیں, اور بنا شہادت کے جو ہے ہم گواہی نہیں قبول کرتے. کیا نہیں کرتے؟ اور وہ گواہی اسی کی قبول ہوتی ہے جو سچا ہوتا ہے, جو بالغ ہوتا ہے, جو عاقل ہوتا ہے, جو سمجھدار ہوتا ہے, جو دین کے فرائض انجام دیتا ہے, جو نیک ہوتا ہے, اسی کی جو ہے گواہی قبول ہوتی ہے اور اسی کی شہادت قبول ہوتی ہے. اسی شہادت کا مطلب ہوتا ہے کہ تحقیق ہوئی اور تصدیق ہوئی, اور اس نے شہادت دیا اور دل مطمئن ہوا. اس کے بعد جو ہے اصولاً جو ہے اعلان ہوتا ہے کہ آج جو ہے چاند رات ہے, کل عید الفطر ہے, آج جو چاند رات ہے کل سے پہلا روزہ ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک اصول ہے کہ دین کے معاملے کے اندر. تو سوچو کہ آپ جن اختلافات کی بات کر رہے ہیں, جن آپ مسئلے مسائل کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کتنا جو ہے گہرا ہے, وہ کتنا امپورٹنٹ رکھتا ہے دین کے لیے. تو ذرا سا ہمیں ٹھہرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. اسی لیے تیسرے پرسن سے ہمیں احتیاط کرنا ہوگا, اس سے جو ہے دوری اختیار کرنا ہوگا. بنا تحقیق کے کلام کرنا جو ہے بیکار ہے. اسی لیے دو بزرگ, دو علمی شخصیت آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں, اور وہ اختلاف جو ہے امت کے لیے جو ہے ایک بہت فیض کا جو ہے وہ بنتا ہے, فیض کا ذریعہ بنتا ہے, نہ کہ جو ہے انتشار کا ذریعہ بنتا ہے. انتشار کیوں پیدا ہوا, فرقے میں کیوں بٹا, تو اس کی گہری وجہ یہی ہے. تو ہمیں بس یہی سمجھنا ہے. تو میری دعا ہے کہ مولا ہمیں بس یہی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں جو ہے کچے کان والا نہ بنائے, ہمیں تحقیق و تصدیق کرنے والا بنائے. آخر وہ دعوانا الحمدللہ.